الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیت کی تفسیر، اسی آیت کی روشنی میں احادیث مبارکہ بیان کروں گا، اور رزق کے متعلق آج کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے اپنے بندے کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَحَرِّفَ، کہ بے شک جو پیشہ ور مومن ہوتا ہے، جو کام کاج کرتا ہے، ایسے مومن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ معجم الاوسط کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو پسند فرماتا ہے جو کام کاج والا ہے، جو کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے رزق حلال تلاش کرنے کی خاطر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، اور حضور کے تمام غلام تشریف فرما ہیں، تو ایک شخص، اس کی صحت بڑی اچھی تھی، خوبصورت جسم والا، خوبصورت شکل و صورت والا، وہ وہاں سے گزرا۔ جب گزرا تو صحابہ کرام میں سے ایک حضور کے غلام نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی یہ جوانی خدا کی راہ میں خرچ ہوتی،
کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی یہ جوانی، اگر اس کی یہ خوبصورتی راہ خدا میں خرچ ہوتی، راہ خدا میں ضائع ہوتی، راہ خدا میں کام آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ایک صحابی نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ جب حضور کے ایک صحابی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ قابل توجہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادت صرف وہی ہے جو مسجد کے اندر ہم آ کر ادا کرتے ہیں۔ عبادت یاد رکھیں صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج اور عمرہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اب ایک صحابی نے کہا اگر اس کی جوانی اللہ کے راہ میں خرچ ہوتی، اللہ کے راہ میں کام آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے، بڑی توجہ سے سنیے گا، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اور حرام کھانے سے بچنے کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو اے میرے غلاموں سمجھو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں اگر یہ تفاخر کے لیے نکلا ہے، اگر یہ فخر کرنے کے لیے نکلا ہے، فخر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ جو رزق حلال ہم کماتے ہیں اگر اس کو ہم تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں ہیں، ہم شیطان کی راہ میں چل رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ بھئی عبادت صرف اس مسجد کے اندر آ کر ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں وہی عبادت ہے، یہ تصور سراسر غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کتاب البیوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچا ہے، جو سچا ہے، الامین اور امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا، ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ خود کو یوں تصور نہ کرے کہ میں نے عبادت نہیں کی، میں تہجد گزار نہ بن سکا، میں بہت زیادہ حج اور عمرے ادا نہ کر سکا، صرف رزق حلال کماتا رہا، فرمایا وہ خود کو محروم نہ سمجھے۔ ایسا تاجر جو سچا ہے، امین ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقوں کے ساتھ کرے گا اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہے، جو سچا تاجر ہے، ایمانت دار تاجر ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ تھوڑی بات ہے، اگر حشر نبیوں کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے؟ اگر حشر سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جائے، ان سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا، جو حلال دنیا کو طلب کرتا ہے، رزق حلال کا طالب ہے، حلال دنیا طلب کرتا ہے، استعفافا عن المسألۃ، کس لیے حلال رزق طلب کرتا ہے؟ تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اگر کوئی رزق حلال طلب کرتا ہے اس نیت سے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور دوسرا ارشاد فرمایا وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس لیے رزق حلال کماتا ہے
کہ وہ اپنے اہل و عیال جو ہیں، اس کے گھر میں رہنے والے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کو رزق حلال کھلانے کے لیے اگر وہ رزق حلال کماتا ہے۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور اپنے جو اس کے پڑوسی ہیں ان پر مہربانی کرنے کے لیے مال کماتا ہے۔ مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ پیسہ تو کمائے لیکن سارا پیسہ اپنے اوپر ہی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے جو اس کے ہمسائے ہیں اس کو بھول جائے۔ یہ رزق حلال تو ہے لیکن اس کے لیے انعام نہیں ہے جو ہمسایوں کو بھولتا ہے، اور جو ہمسایوں کو عطا کرتا ہے، فرمایا کہ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اس نیت سے رزق حلال کماتا ہے کہ اپنے ہمسایوں پر بھی مہربانی کرے، تو فرمایا لَقِيَ اللَّهَ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جب ایسا تاجر جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل عیال کو رزق حلال کھلانے کے لیے اور اپنے ہمسایوں پر مہربانی کرنے کے لیے رزق حلال کماتا ہے، ایسے تاجر جب کل قیامت کے دن خدا سے ملے گا تو انداز یوں ہوگا، اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ سچے تاجر کے لیے جو رزق حلال کماتا ہے، اس تاجر کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ تو اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے، یہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 10 حصے ہیں عبادت کے، اس میں سے ایک حصہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایک حصہ، اور 9 حصے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا ہے۔ 9 حصے عبادت وہ ہے۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہم اپنا رزق جو ہے وہ کتنا حلال کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا رزق حلال رہے، ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، وہ حرام کا نہ جائے۔ اور جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو جسم حرام کے لقمے سے پلتا ہے قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آج ہم سوچیں کہ ہم خود بھی کیا حلال کما رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو حلال کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں۔ احباب جی وقار، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس بن عبید بصری علیہ الرحمہ، آپ تاجر تھے بصرہ کے اندر، تو آپ کا تجارت کا کاروبار تھا اور دکان تھی کپڑے کی، اس کے اندر حلے اور یہ جو جبے اور چادریں یہ آپ فروخت کرتے تھے۔ تو بعض جبے ایسے تھے کہ جن کی قیمت 400 درہم تھی، بعض جبے ایسے تھے جن کی قیمت 200 درہم تھی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، پیچھے سے ایک اعرابی آیا، اس نے کہا کہ بھئی 400 درہم والا جبہ مجھے دے دو، چادر دے دو۔ تو آپ کا بھتیجا دکان پہ تھا، اس نے 200 درہم والا جو جبہ تھا وہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اعرابی کو پسند آ گیا، اس نے 400 درہم میں وہ جبہ لیا اور چل پڑا۔ احباب جو وقار، اب حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے۔ جب مسجد سے نکلے تو رستے میں اعرابی پر نظر پڑی، دیکھا کہ جبہ لیا ہے اور یقیناً ہماری دکان سے خریدا ہے۔ کہا کتنے کا جبہ خریدا ہے؟ کہا 400 درہم میں خریدا ہے۔ کہا یہ 400 درہم کا نہیں ہے، تجھے مہنگا ملا ہے، یہ 200 درہم کا ہے، یہ 200 درہم کا ہے، اور چل میرے ساتھ، تجھے 200 درہم میں واپس کرتا ہوں، تجھے 200 درہم واپس کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ جبہ پسند ہے، اور ہماری گاؤں کے اندر، ہمارے شہر میں، ہمارے دیہات میں یہی جبہ 500 درہم کا ملتا ہے، مجھے پسند ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ سیدنا یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، مسلمان کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ مسلمان کا حق نہ مارے، خیر خواہی سے کام لے۔ کہا نہیں، چل میرے ساتھ، تجھے 200 درہم واپس کرتا ہوں۔ اسے لیا، واپس دکان پہ پہنچے۔ جب دکان پہ آئے تو اسے 200 درہم واپس کیا، اور جو اپنا بھتیجا دکان پہ تھا، بڑی قابل توجہ بات ہے، جو دکان پہ بیٹھا تھا اسے ڈانٹا، اپنے بھتیجے کو، کہا تجھے شرم نہیں آئی؟
تجھے حیا نہیں آئی؟ تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ ایک مال کی قیمت جتنی ہے اس کے برابر تو نے نفع حاصل کیا، خیر خائی کے پہلو کو تو نے ہاتھ سے ترک کر دیا، تجھے شرم و حیا نہ آئی؟ وہ کہتا ہے کہ اے میرے چچا جان، اس کی رضامندی پر میں نے اسے یہ جبہ دیا ہے، یہ راضی تھا۔ کہا یہ تو راضی تھا، تو نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ کیا تو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کسی دکاندار کے پاس جائے 200 درہم کی جو چیز ہو وہ 400 درہم میں تجھے فروخت کرے؟ کیا یہ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ احباب وقار، بھتیجا خاموش ہو گیا۔ آج بڑے بڑے جو معیشت دان ہیں وہ معیشت کا رونا روتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس فرمان پر ہم عمل کر لیتے تو یقیناً معیشت کا بحران ختم ہو جاتا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب لاخیہ ما لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، مجھے بتائیں، کیا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی عیب والا مال ملے؟ کیا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے کوئی رشوت لے؟ کیا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے کوئی اس سے سود لے؟ کیا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ 200 درہم والی چیز ہو اسے کوئی 400 درہم میں فروخت کرے؟ جب کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اور احباب وقار، حضرت یونس نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹ کر یہ تربیت دی ہے آنے والوں کے لیے، اور یقیناً اس کے بعد اس کے بھتیجے نے کبھی ایسا مال نہیں فروخت کیا ہوگا۔ اور جب آج ہم سوچتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر جب کوئی 200 درہم کی چیز 400 درہم میں فروخت کرے ہمارا بیٹا یا ہمارا بھتیجا، بجائے اس کے کہ ہم اسے ڈانٹیں، ہم کہیں گے بھئی تو اب کاروبار کرنے کے لائق ہو گیا ہے، اب اس قابل ہو گیا کہ تجھے ایک دکان خرید کر دی جائے، اس لیے کہ تو کاروباری اصولوں پر جو ہے آگاہی حاصل کر چکا ہے۔ اسے ڈانٹیں گے نہیں۔ جب اسے ڈانٹیں گے نہیں تو اس کی زندگی ساری کا شیوا یہی رہے گا کہ وہ خود حرام کمائے گا اور اپنی اہل و عیال کو بھی حرام کھلائے گا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تاجر تھے، اور انداز کیا تھا کہ آپ نے رب سے عہد کیا تھا کہ باری تعالیٰ جو چیز بھی خریدوں گا 3 درہم یا 3 دینار سے زیادہ اس میں منافع نہیں حاصل کروں گا۔ آپ بازار گئے، 60 دینار کے اندر آپ نے 90 سا بادام خریدے۔ 90 سا، یہ سا جو ہے جس طرح آج کلو ہم کلو گرام کہتے ہیں، اس طرح اس وقت کے اندر یہ پیمانہ تھا۔ تو 90 سا جو ہے بادام آپ نے خریدے 60 جو ہے دینار کے اندر۔ جب خرید کر واپس آئے تو آپ نے یہ عہد کیا کہ اب اس کو 70 دینار میں نہیں بیچوں گا، اس کو 63 دینار کے اندر، صرف 3 دینار اس میں منافع لوں گا۔ تو یہ عہد کر کے آپ نے بادام جو ہے جو اپنی دکان تھی یا جو پھٹا وغیرہ اس پر لگا دیا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا دیناروں کو، بادام کو دیکھا، بڑے پسند آئے، کہا بھئی میں یہ بادام خریدنا چاہتا ہوں، کیا فروخت کرو گے؟ کہاں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ بادام مجھے کتنے دیناروں میں دو گے؟ کہا یہ بادام مجھے آپ کو 63 دیناروں میں 63 دینار میں آپ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو لینے والا تھا وہ بھی کوئی آج کا شخص نہیں تھا، وہ بھی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ جو بادام آپ لائے ہیں اب ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب یہ 63 کے نہیں ہیں، اب مارکیٹ کے اندر یہ 90 دینار میں بک رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ 90 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ بھی اللہ کے ولی تھے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ جو بھی چیز خریدوں گا 3 دینار سے زیادہ منافع نہیں حاصل کروں گا، میں اگر اسے فروخت کروں گا تو 63 دینار 63 دینار کے اندر اسے فروخت کروں گا، اس سے زیادہ میں نہیں فروخت کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں،
اس کی قیمت بازار میں بڑھ گئی ہے، میں اگر خریدوں گا آپ سے، میں خریدوں گا تو 90 دینار کے اندر اسے خریدوں گا۔ تو حضرت سری سختی نے عہد کیا نہیں 63 دینار میں فروخت کروں گا۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ دمشق کے اندر آپ نے اپنا غلام تھا اس کو کپڑا دیا اور کہا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، یاد رکھنا یہ جب فروخت کرنا ہے تو سامنے والے کو بتا دینا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اسے چھپانا نہیں ہے یہ عیب۔ آپ کا جو خادم تھا عبد الرحمن، وہ گیا، اس نے بازار میں فروخت کیا، لیکن وہ عیب بتانا بھول گیا، عیب بتانا بھول گیا۔ جب عیب بتانا بھول گیا واپس آیا تو آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں تو عیب بتانا بھول گیا۔ کہا کہ اب یہ مال امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے جائز نہیں ہے، کہا کہ یہ سارا مال اٹھاؤ اور غرباء کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ آج ہم جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، کیا ہم اس کے عیب، ایک موبائل ہے اس کو فروخت کرتے ہیں، اس کے اندر کہیں فالٹ ہے تو ہم خریدنے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ جب مدینہ کے بازاروں میں نکلے، دیکھا گندم کے ڈھیر لگے ہیں، گندم کے ڈھیر لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوپر خشک گندم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا، جب اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تر ہو گیا پانی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک گندم ہے، اندر سے تر ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے جب تر گندم ہو۔ تو یہ لوگوں کو داؤ لگا رکھا ہے تو نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور بارش ہوئی ہے، اوپر کی جو گندم ہے وہ خشک ہو گئی ہے اور اندر کی جو گندم ہے وہ تر رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کو علیحدہ کیوں نہ کیا؟ جو خشک تھی اس کو علیحدہ کیوں نہ کیا؟ جو تھر تھی اس کو علیحدہ کیوں نہ کیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، اے میرے غلام غور سے سن لے، جو دھوکہ دیتا ہے اور جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی تھوڑی وعید نہیں ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ مسلمان میری امت میں سے نہیں اٹھے گا، یہ دنیا تو گزر جائے گی، کتنی ہوگی؟ اور خدا خود کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار چلتے ہیں تمام جانداروں کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ جب اس نے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے تو ہم کیوں رزق کی فکر کریں؟ رزق کے لیے حرام مال کیوں اکٹھا کریں؟ ہاں حلال ضرور اکٹھا کرو، اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ، حلال کھلاؤ گے تو برکت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسم کھا کر مال بیچتا ہے، مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، زیادہ تو ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بیوی بچے کھاتے تو ہیں، اس سے پرورش نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، اس کے ساتھ شفا نہیں ملتی۔ ڈاکٹر پھر کہتا ہے کہ بھائی تو فلاں چیز بھی نہیں کھا سکتا، فلاں بھی نہیں کھا سکتا، فلاں بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ اپنا جو رزق ہوتا ہے اسے ہی دیکھ کے کڑتا رہتا کہ اس کے بیوی بچے کھا رہے ہیں، اس کے مہمان کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ طبیب نے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تو روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو احباب جی وقار، رزق کمائیں۔ ہم تمام دوست احباب جو یہاں پہ آئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں آئے ہیں، اور اگر ہمارا رزق حلال کا نہیں ہے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا رزق حرام کا ہے تو اتنا سفر کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے تو بہتر تھا کہ اپنے ملک کے اندر دیہڑی کر لیتے، تھوڑا کما لیتے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو حلال تو کھلاتے۔ تو یہاں پہ ہم سب آئے ہیں رزق کی تلاش میں، کوشش کریں، ہر آدمی کوشش کرے کہ اس کا رزق حلال ہو، کہیں سے اس کے رزق کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو احباب جی وقار، بڑا وسیع مضمون ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے پر بھی اسی کو بیان کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔